السلام علیکم، منیر احمد بات کر رہی ہوں، PRC کی فاؤنڈر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت ایک قبیح عادت ہے۔ قرآن میں اس کو مردہ گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم سب اس ناپسندیدہ فعل سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس قبیح فعل میں مبتلا ہیں۔ ہم سب اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی عادت کو چھوڑنے یا کسی نئی عادت کو اپنانے کے لیے تقریباً 1 ماہ کی پریکٹس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے، کسی عادت کو ترک کرنے کے لیے کوئی متبادل رویہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دل میں کسی کی غیبت کا خیال آئے تو ہم اس کی کسی اچھائی کا ذکر کر دیں۔ کام مشکل ہے مگر اس کا فائدہ دوہرا ہے۔ اول تو آپ غیبت جیسے گناہ ہی کبیرہ سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی سوچ اور آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کسی نئے کام کو سیکھنے یا کسی نئی عادت کو اپنانے کے لیے لوگوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں حوصلہ افزائی اور سپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی گھر کے فرد کے ساتھ یہ پلان بنا لیں کہ جب ایک غیبت کرنے لگے یا کوئی بھی ناپسندیدہ کام کرنے لگے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، بغیر جج کیے، بغیر شرمندہ کیے۔ غیبت، حسد اور ایسی دوسری روحانی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں۔ ایسے لوگ جو ہماری ذات کی اچھائیوں کو اجاگر کر کے ذات کی نشو و نما میں مدد کریں۔ دینی حلقوں میں جڑنا، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ حدیث اور تفسیر کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو یقیناً اس کا اثر دل تک پہنچے گا اور برائی سے کراہت پیدا ہوگی۔ دوسروں کی برائی سے نظر اٹھا کر ان کی اچھائیوں پر دھیان کریں۔ لوگوں کو جج کرنا، ان کے بارے میں مفروضے قائم کرنا چھوڑ دیں۔ یہ سوچیں کہ فرد برا نہیں ہوتا، اس کا رویہ یا فعل برا ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو معاف کر کے اس کو پاک کر دیں اور ہم بدگمانی میں ہی مبتلا رہیں۔ کمپیشن اختیار کریں۔ ہم سب اپنے تجربات کی پروڈکٹس ہیں۔ جو رویے ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہماری تربیت اور ہمارے تجربات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں یا ناپسندیدہ کام کرتے ہیں، یہ سب انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے۔ جن لوگوں کو رہنمائی نہیں ملی ہوتی وہی لوگ عام طور پر منفی رویے اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے دکھ اٹھایا ہوتا ہے وہی دوسروں کو زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ غیبت سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شکر گزار اختیار کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جو اچھے رویے ہم اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے اور مطمئن لوگوں کی قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ قوت برداشت زیادہ ہوگی تو صبر زیادہ ہوگا، اور جب نفس ہمیں برائی پر ابھارے گا تو اس پر قابو پانا نسبتاً آسان ہوگا۔ روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنی جذباتی صحت پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جذباتی صحت کو بہتر بنانے کے لیے صحت مند معاشرتی رویے اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً مثبت گفتگو کے طریقے، لوگوں کے تکلیف دہ رویوں پر حد بندی، غصے پر قابو، مثبت انداز سوچ۔ جب ہم کچھ مجبور ہو کر کرتے ہیں، اپنے دل کی بات کھل کر نہیں کہہ سکتے اور مروت کے نام پر استعمال ہوتے ہیں تو غیبت اور حسد جیسی روحانی بیماریوں پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ اگر آپ پر حکم چلاتے ہیں اور آپ مجبوراً ان کی فرما برداری کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے غبار اندر جمع ہوگا۔ پھر یہ غبار حسد اور غیبت کی صورت میں ہی نکلے گا۔ کسی نے آپ سے کچھ کہا اور آپ اس کا مناسب جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی تو یقیناً اس کا ذکر کسی تیسرے بندے سے ہوگا۔ جب ہم براہ راست ڈٹ کر مگر تمیز کے دائرے میں رہ کر دوسروں کی عزت کو مد نظر رکھ کر بات کرنے کی ہمت حاصل کر لیتے ہیں
تو پھر ہمیں کسی تیسرے بندے کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں پیش ہوتی، اور ہم غیبت جیسے مکروہ فعل سے بچ جاتے ہیں۔ اب اگر گھر میں آپ ہر وقت کام کرتی ہیں اور باقی لوگ دوسرے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور آپ اس بارے میں کچھ کہہ سن نہیں سکتی، تو یقیناً کسی ہمدرد کے سامنے اس کا ذکر ہوگا، یعنی غیبت ہو جائے گی۔ کسی نے ہم سے کچھ مانگا، ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز دے دی، یعنی ہم نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنی مرضی کے خلاف کام کیا۔ پھر ایسا اگر بار بار ہو تو پھر کسی نہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کسی کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، مگر آپ کو وہاں سے وہ رویے نہیں ملتے جن کی آپ توقع کرتے ہیں، تو پھر دکھ اندر بھر جاتا ہے، اور دکھ بھرا دل کہیں نہ کہیں بھڑاس نکالتا ہی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی توقعات پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا کہ جو کام کیا وہ کسی دنیاوی غرض کے بغیر کرنا ہے۔ یعنی غیبت کی ایک بہت بڑی وجہ اپنی اقدار سے ناشناسی ہے۔ اس کے علاوہ کم ہمتی اور معاشرتی روابط کے فن سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمت و حوصلہ پیدا کریں، اور اس ہمت اور حوصلے کو کیسے، کب، کہاں استعمال کرنا ہے سیکھیں۔ اخلاص، انکساری اور حق گوئی اختیار کریں، اللہ اور اللہ والوں سے تعلق جوڑیں۔ انشاءاللہ آپ غیبت سے نجات پائیں گی۔ روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے اقدار، کردار اور مقصد حیات سے آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ جب کوئی بڑا مقصد سامنے ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا پریشان نہیں کرتی اور ان کو درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔